بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے فضائل سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ قرآن و حدیث میں درود پاک کے کتنے فضائل آئے ہیں۔ درود شریف خود ایک جامع دعا ہے، جس کو کسی بھی دعا کے مانگنے کا وقت نہ ملے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمام دعاؤں کا مجموعہ درود پاک ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن آج ہم ایسے طریقے سے درود شریف پڑھنے کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم درود پاک پڑھیں تو اس سے ہماری ہر حاجت پوری ہونے کا قوی امکان ہے۔ تو اس درود شریف کا کون سا طریقہ ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تمام درود پاک جتنے بھی ہیں وہ برحق ہیں اور ان کے پڑھنے کے فضائل ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بے شک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی درود پاک بھیجا کرو۔ تو یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو درود شریف کی فضیلت اسی سے ظاہر ہو کے اس آیت سے کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو درود شریف میں بھی سب سے اہم درود ابراہیمی ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور ہم پانچوں وقت میں درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی ایسی حاجت ہو جو دنیاوی حاجت ہے اور ہم اس کو پورا کرنے کے خواہش مند ہیں، اس کا سب سے مجرب وظیفہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ ہم ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف تو پڑھتے ہی ہیں دعا کے، لیکن ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کم از کم ہم 7 مرتبہ درود ابراہیمی پوری توجہ اور دھیان سے پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ ہم روضہ اقدس کے سامنے ٹھہرے ہیں اور نہایت ادب کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دلی کیفیت اور جو ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور اس کے بعد اپنی ہر حاجت جو بھی حاجت ہے اس کو اپنے اللہ کے آگے پیش کریں۔ پھر اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی ہم آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر کے کہ ہم مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، آخر میں پھر 7 مرتبہ اسی کیفیت اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے اور یہ مجرب وظیفہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان مانگی گئی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ مشائخ یعنی ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے اس پہ عمل کر کے بھی دیکھا ہے۔ خصوصاً صبح اور عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کو چونکہ احادیث میں ٹھنڈی نمازیں کہا گیا ہے، اور ان دونوں نمازوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت صبح والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تمام اعمال لکھنے کے بعد اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور رات کی ڈیوٹی سنبھالنے والے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں اوقات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو جو بھی حاجت ہو، اگر 5 وقت ہو سکے تو اس وظیفے پہ 5 وقت عمل کریں کہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھ کے درمیان میں اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھیں۔ 5 وقت رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے پہ ضرور عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر دعائے حاجت آتی ہے تو سونے پہ سہاگا، اگر نہیں آتی تو اپنے ہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان سے واقف ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ درود ابراہیمی 7 مرتبہ اول اور درود ابراہیمی 7 مرتبہ آخر میں ہو، درمیان میں دعا مانگی جائے، اور درود ابراہیمی ایسا پڑھا جائے کہ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔